جب جہنم دوسری مرتبہ سانس لے گا تو لوگوں کے دل سینے سے نکل کر حلق میں اٹکیں گے. اگر مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنس جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ روٹی حلق میں پھنس جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میدان محشر میں جبکہ سر اور سورج کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، ننگے بدن بغیر ختنہ شدہ میدان محشر میں جبکہ زمین شعلے اگل رہی ہوگی اور آسمان آگ برسا رہا ہوگا، اس وقت انسان کے دل حلق میں اٹکے ہوں گے جہنم کی دوسری سانس پر. یوں ہی تھوڑی فرمایا کہ ان صورتوں نے، ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دی. پھر فرماتے کعب احبار امیر المومنین، جب تیسری مرتبہ جہنم کے شرارے بلند ہوں گے، عوام تو عوام، خواص تو خواص، معصوم لوگ، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان کی شان کیا ہوگی میدان محشر میں؟ خدا کی خشیت کی وجہ سے. یاد رکھنا، کتنی بھی بڑی ہستی ہو، وہ خشیت میں جتنا اپنے آپ کو عاجزی کریں گے ان کے مرتبے بڑھیں گے. ان کی توہین نہیں ہے، یہ ان کے مرتبے ہیں. دوسروں میں ہم میں فرق یہی ہے کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ مجبور ہیں، ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ خشیت ہے، اور خشیت محبت کی نشانی ہے. جتنی خشیت بڑھے گی اتنی محبت کو معراج نصیب ہوگی. یہ بات ہے. جب وہ تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسی ہستی محشر میں اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھ کر عرض کریں گی، مولا تو نے مجھے طور کی جانب بلا بلا کر پیار کی باتیں کی، من جانب طور الایمن وقربناہ نجیہ، مولا تو نے مجھے کلیم بنایا، مجھ سے پیار کی باتیں کی، آج تو کلیم کو، موسیٰ کو امان عطا کر. نماز کا میٹر ہی نہیں ہے، نماز تو مسلمان کو پڑھنا ہی ہے، حلال تو کھانا ہی ہے. یہ معصومین کی شان ہے میدان محشر میں، جس کے لیے ہم تصور کرنے کے ایک بار سبحان اللہ کہہ کر بھی بخش دیے، پھر چاہے ہمارا پوری زندگی غسل بھی درست نہ ہو، پھر ہمیں پہلا کلمہ بھی پڑھنا نہ آتا ہو، پوری رات زنا کے مناظر دیکھتے ہوں، اللہ اکبر، معصومین کی شان ہے. حضرت موسیٰ کلیم کہیں گے اللہ آج وہ شان کلیمی جو دی تھی اس کا واسطہ مجھے امان عطا کر. اور دوسرا جملہ حضرت موسیٰ کا یہ ہوگا، آج موسیٰ تجھ سے کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، بس موسیٰ کو امان دے دے بس. حضرت ابراہیم خلیل جنہوں نے کعبۃ اللہ بنایا، اللہ کی محبت میں اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی. حضرت ابراہیم اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے اللہ سے، اے اللہ آج ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، تو نے مجھے خلیل بنایا، اس مقام خلت کا واسطہ مجھے صرف امان دے دے. آج کے دن ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگ رہا ہے، صرف مجھے امان عطا فرما دے. یہ میدان محشر ہے، وہ گھاٹی آنی ہے، وہ مقام آنا ہے، وہ منزل آنی ہے. اس کے بعد حضرت کعب نے دیکھا کہ امیر المومنین فاروق اعظم کی حالت غیر ہو گئی، ہچکیاں بن گئی روتے روتے. تو کہنے لگے امیر المومنین، جب حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی یہ، حضرت موسیٰ و ابراہیم کی یہ کیفیت ہوگی تو وہ کنواری پاک مریم سے پیدا ہونے والے عیسیٰ اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھ کر عرض کریں گے، اے اللہ تو نے مجھے کنواری بتول مریم سے بن باپ کے پیدا کیا، دم جبریل سے پیدا کیا، مولا آج عیسیٰ اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا ہے تجھ سے، آج میں جناب مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، جناب مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، مولا میری ماں کے لیے بھی صرف تو عیسیٰ کو آج امان دے. آج عیسیٰ امان چاہتا ہے، آج عیسیٰ کو امان دے دے. فاروق اعظم کی روتے روتے ہچکیاں بندھی. کہنے والے کہتے ہیں یوں لگتا تھا کہ حضرت فاروق اعظم کی جان نکل جائے گی. تب حضرت کعب نے پھر کہا امیر المومنین، جب جہنم لایا جائے گا محشر میں اور بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا، بیل کی ناک کے 2 سوراخ ہوتے، تو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق کی طرف کھولا جائے گا جہنم کو، بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا، تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے
ان کے سر کے بھیجے کھول کھول کر کے ان کے پیروں پر گریں گے ناک کے ذریعے سے. یہ محشر ہے, یہ میدان محشر. انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہیں, سید الانبیاء کہہ رہا. ہمارے امیر, ہمارے قائد, جن کی گفتگو انقلاب آفری گفتگو ہم نے آپ نے سننا ہے, اور جن کی گفتگو سن کر ہماری آپ کی زندگیوں میں ایک نیا انقلاب آتا ہے, اور جس کی گفتگو کو سن کر عشق رسول کے حوالے سے دنیا بھر میں انقلاب کی لہر دوڑی ہے, وہ عظیم خطیب ہمارے درمیان موجود ہیں, جن سے سن کر ہم خود آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بس 2 جملوں میں اپنی بات پوری کر دیتا ہوں اور بات مکمل. حضرت کعب احبار فرماتے ہیں, امیر المومنین, جب جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا کھولا جائے گا مشرق کی طرف, تو مغرب میں جتنے لوگ ہوں گے ان کے بھیجے ان کے سروں میں کھولتے ہوں گے اور ناک کے ذریعے سے وہ گرتے ہوں گے. اور پھر اس کے بعد کعب احبار نے جب دیکھا کہ فاروق اعظم کی حالت غیر ہو گئی, تو فاروق اعظم کو حضرت کعب احبار کہتے ہیں, امیر المومنین, اگر کوئی بندہ 70 انبیاء کے برابر بھی میدان محشر میں اعمال لے کر آئے, حالانکہ ایک نبی کے برابر کوئی غیر نبی کا عمل نہیں ہو سکتا, بلکہ جناب صدیق کی ایک نیکی کو فاروق اعظم نہ پہنچ سکے ساری نیکیوں کو لے کر, ہے نا. تو یہاں صدیق کی نیکی کی اتنی اہمیت ہے, تو پھر نبی کی نیکی کا کیا حال. لیکن صرف اہمیت بتا رہے کعب احبار, اور سابقہ آسمانی کتابوں کے حوالے سے فرماتے ہیں, امیر المومنین, اگر کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر آئے گا میدان محشر میں, تو اس دن وہ اپنے عمل کو حقیر سمجھے, اپنے عمل کو چھوٹا سمجھے گا, اپنے عمل کو کمتر سمجھے گا. اسے کہتے ہیں میدان محشر. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سورہ ہود, سورہ واقعہ اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. حضور کی خشیت اور خوف کا یہ عالم ہے, اور ہمارا کیا عالم ہے. اسی لیے میرے امام اہل سنت کہتے ہیں, کریم اپنے کرم کا صدقہ, لئیم بے قدر کو نہ شرما, تو اور رضا سے حساب لینا, رضا بھی کوئی حساب میں ہے. اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں, صدقہ پیارے کی حیا کا, نہ لے مجھ سے حساب, بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں سچی خشیت, سچا خوف پیدا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی, ان ربی لغفور الرحیم.